بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا اور اس کے ماں باپ کون تھے، شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا اور اس کی موت کیسے واقع ہوگی، یہ تمام تفصیل ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اس مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کے جوڑے نہیں بنائے۔ دوسری مخلوق ہے ناری جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کیا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہوئی۔ اس شادی کے بعد ان کی نسل خوب بڑھی۔ یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات بہت عبادت گزار تھے اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ ان میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس، وہ دونوں بہت بہادر تھے۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا اور تبلیس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ یہ اپنے والدین کی طرح بہادر تھا۔ جنات زمین پر بہت فساد پھیلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ان کو ختم کر دو۔ فرشتے زمین پر اترے اور ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے۔ مرنے والوں میں چلیپا اور تبلیس بھی تھے اور باقی جنات کو قید کر لیا گیا۔ قید ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب ان کو قید کر کے آسمان پر لے گئے تو عزازیل بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کو اچھی تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے بہت سارے طریقے بتائے جس سے عزازیل ایک عبادت گزار بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ عزازیل فرشتوں کا استاد بن گیا اور فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے۔ عزازیل 40,000 تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا۔ عزازیل اللہ سے سوال کرنے لگا کہ یہ نامراد کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک بندے کو میں نے اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے،
وہ ایک دن میرے حکم سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو رد کر دیا جائے گا، اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ عزازیل نے کہا کہ یا اللہ، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو جلد اس کو دیکھ لے گا۔ اس فرمان کے بعد عزازیل پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو کئی ہزار سال تک پڑا رہنے دیا۔ جب فرشتے اس کے قریب سے گزرتے تو اس کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتے۔ عزازیل اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونک دی اور تمام فرشتوں کو کہا کہ اس پتلے کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ پتلا مٹی سے بنا ہے، میں اس پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ یہ بات سن کر عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت اس کو احساس ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر ہوا تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندے کو تیرے راستے سے چلنے سے روکوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری رحمت بہت وسیع ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح عزازیل ایک شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر پھینک دیا اور یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ایک بہت ہی دردناک موت دے گا اور اس کے بعد شیطان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔